میں اللہ والا مشہور تھا۔ امام مسجد میں بھی لگ چکا تھا اور قریبی مسجد میں نماز پڑھانے جو ہی مسجد میں آیا تو اچانک باہر شور مچا کہ امام صاحب کی بیٹی یا بہو جانور بن گئی، اسے مسجد سے نکالو۔ میں گھبرا گیا، بھلا ابھی تو اپنی بچی کو دیکھ کر آ رہا تھا۔ باہر دروازے پر کھڑے سبھی توبہ توبہ کر رہے تھے۔ میں جلدی سے گھر کے اندر بھاگا اور یوں ہی نظر چارپائی پر پڑی تو پایوں تلے سے زمین نکل گئی۔ بازار سے گزرتی ہوئی میری نظر مکرم کاسمیٹک کی شاپ پر پڑی جہاں سے میری بیٹی عائشہ باہر نکل رہی تھی۔ حالانکہ وہ فی البابائے میں تھی، لیکن ایک باپ کی نظر میں وہ کیسے چھپ سکتی تھی؟ اس کا پورا حجاب میں چھپا ہوا تھا، لیکن اس کی نیلی نیلی آنکھیں میں دور سے دیکھ کر پہچان گیا تھا کہ یہ میری بیٹی عائشہ ہے۔ لیکن میں حیران تھا کہ وہ تو اب بھی مدرسے سے نکلی تھی اور گھر جا رہی تھی، پھر وہ اس دکان پر کیا کر رہی تھی؟ میں وہیں فکر مند سا کھڑا ہو گیا اور پھر سوچا کہ اس کے پاس جاتا ہوں۔ میں نے ابھی فقط 2 قدم ہی بڑھائے تھے کہ اچانک وہ میری پوچھی مڑی تو دکان میں سے ایک انتہائی خوبرو لڑکا باہر نکلا اور اس نے ایک خاکی رنگ کا پیکٹ سا عائشہ کی طرف بڑھایا تو عائشہ نے فوراً وہ پیکٹ اس کے ہاتھ سے لے کر اپنے تھیلے میں ڈال لیا اور میرے قدم وہیں پر جم گئے۔ میں چاہ کر بھی عائشہ کی طرف نہ جا سکا اور ان دونوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 جملوں کا تبادلہ ہوا ہوگا۔ اس کے بعد عائشہ تیزی سے کاسمیٹک کی شاپ کی سیڑھیاں اترتے ہوئے گلی میں مڑ گئی اور میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور کاسمیٹک شاپ کے نزدیک جوں ہی پہنچا تو ایک نظر میں نے سر اٹھا کر اس شاپ کی طرف دیکھا اور پھر تیزی سے اس گلی میں داخل ہوا اور جہاں سے عائشہ گزر رہی تھی میں اسے کافی فاصلے کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ اور ایسا پہلی بار ہوا تھا اور وہ مجھے بنا بتائے بازار آئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی سخت گیر باپ تھا، وہ اگر مجھ سے اجازت لیتی تو میں کبھی انکار نہ کرتا، لیکن مجھ سے چھپ کر یہاں آنے کا کیا مقصد تھا؟ یہی مجھے چیز الجھا رہی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا اور میں اپنی ہی بیٹی کا پیچھا کر رہا تھا۔ میرے پاؤں میں من بھر کے ہو گیا، لیکن عائشہ واقعی جوان ہو گئی ہے اور مجھے اس پر نگرانی رکھنی چاہیے تھی، مگر یہ ابھی کل ہی تو پیدا ہوئی تھی اور میں اسے گود میں کھلا رہا تھا۔ کیا وہ اتنی جلدی بڑھ گئی؟ مجھ سے باتیں چھپانے لگے اور اس کی ماں کا حال دیکھو کہ اس نے عائشہ کو اکیلے بازار کیوں آنے دیا۔ میں بیوی پر غصہ ہونے لگا۔ گھر پہنچ جاؤں تو ایک بار سب سے جا کر اس کی کلاس لوں گا اور پھر بعد میں عائشہ سے پوچھوں گا کہ یہ سوچتے سوچتے اسی ادھیڑ میں عائشہ کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا کہ عائشہ کافی تیز تیز چل رہی تھی۔ میرے لیے اس کی رفتار کا ساتھ دینا انتہائی دشوار ہو گیا، کیونکہ میں دمے کا مریض بھی تھا اور زیادہ تیز چلنے سے میری سانسیں اکھڑنے لگتی تھیں۔ میں اپنی طرف سے اس کے باوجود پوری کوشش کر رہا تھا اور اپنی نظروں سے عائشہ کو اوجھل نہ ہونے دوں۔ جو ہی ہمارے گھر والی گلی میں عائشہ داخل ہوئی تو میری سانسیں بحال ہو گئیں کہ شکر ہے وہ گھر ہی جا رہی ہے۔ جب وہ گھر کے دروازے پر پہنچی تو میں نے سکھ کا سانس لیا اور اپنی رفتار دھیمی کر لی اور میں ابھی آگے جانے والا ہی تھا کہ مجھے ایک دم ایک خاتون نے روک لیا اور کہا کہ امام صاحب میری ایک چھوٹی سی بات سن لیں۔ میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا اور میری بیٹی تو کو پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے، اس کی طبیعت کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے، آپ اگر ہمارے گھر اسے دم کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ میں نے اس کی بات پوری سنی، لیکن میرا ذہن عائشہ کی طرف اٹکا ہوا تھا۔ جلد از جلد گھر پہنچ کر عائشہ سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن ایسے میں اس خاتون کو بھی انکار کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس کے لہجے میں مجھے ایک درد بہتا ہوا محسوس ہوا۔ اور آپ شام کو اپنی بیٹی کو میرے گھر لے آئیے گا، اور میں نے صلاح دی اور میں آپ کے گھر ضرور لے آتی امام صاحب، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کو کیسے اٹھاؤں؟ ماشاءاللہ جوان جہان ہے، اور آپ اگر تھوڑی سی زحمت کر کے دیکھ لیتے تو میں آپ کی ممنون ہوتی۔ اور میں نے ایک نظر سے گھر پر ڈالی اور عائشہ اندر جا چکی تھی۔ میرے گھر کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور میرے سامنے ایک انتہائی درد ماں کھڑی تھی، لہٰذا میں نے اس کے ساتھ مزید حجت نہ مناسب کی اور اللہ کا نام لے کر اس کی طرف چل دیا۔ اور جب اس کے ساتھ گھر میں پہنچا تو چارپائی پر ایک نوجوان لڑکی کو لیٹے ہوئے دیکھا اور اس کی ٹانگ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ بظاہر تو وہ پرسکون لیٹی تھی اور میں اسے دیکھ کر پیچو کھا کر رہ گیا کہ اب تو کہہ رہی تھی کہ اس کی بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے، لیکن جبکہ وہ تو بھلی چنگی ہے۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ اس کی طبیعت ایک دم سے خراب ہو جاتی ہے اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے اور کبھی لگتا ہے کہ ابھی ہاتھوں سے جائے گی۔ عجیب و غریب معاملہ ہے، اور دروازے پر پڑتی ہی راتوں کو اٹھ کر چیخیں مارتی ہے۔ سچ کہوں تو امام صاحب کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ اور اس کی بات سن کر چونکا کہ بات کا کیا مطلب ہے؟ محترمہ مجھے پوری بات بتائیں، تبھی میں اس کا علاج کر سکوں گا۔ اور امام صاحب بات کیا پوری بتانی؟ بڑا ظالم وقت آ گیا ہے، ابھی چند دن پہلے ہی میں نے اس کی چچی کو رشتے سے انکار کیا، اس کے بعد فوراً ہی پاگل کتے والا معاملہ ہو گیا اور بس اب
کسی طرح اس کا حساب کریں اور مجھے بتائیں کہ کیا معاملہ ہے۔ اور میرا بیٹا تو کہتا ہے کہ اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں، لیکن میرا دل نہیں مان رہا۔ میں ایک دم سے بولا کہ اللہ کی بندی، ڈاکٹر علاج کہاں کامیاب ہیں؟ تم لوگ پہلے ڈاکٹری علاج کی طرف دوڑتے اور جب مریض زیادہ بگڑ جاتا ہے تو ہماری طرف آتے ہو۔ اب بات بالکل سامنے آ گئی کہ آپ لوگوں نے رشتے سے انکار کیا تو انہوں نے اس کا سبق تو سکھانا ہی تھا۔ چیز کے ذریعے پاگل کتے سے کٹوا لیا، ڈاکٹری علاج میں اس کا کامیاب نہیں ہوتا۔ بی بی دم درود ہی ٹھیک ہوگا تو وہ رونے لگی۔ کیا کروں امام صاحب، میرا بیٹا ہی نہیں مانتا اور وہ رکشہ لینے گیا ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا۔ میں تو خود تعویذ دھاگے دم پر یقین کرتی ہوں، بس آپ دم ڈال دیں، حساب بھی کریں۔ اور آخر میری جوان جہاں بیٹی کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے، اور ابھی تو اس کے رشتوں کے آنے کا وقت ہو چکا ہے اور لوگوں کا یکا یک دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ ایسے میں یہ مریض بن کر چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے اور اچھی تو نہیں لگ رہی، نہ کون اسے حالت میں شادی کرے گا۔ اور وہ میرے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میں نے ایک دم سے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کا کلام بہت سی برکت ہے اور بہت لوگ عقیدہ کم رکھتے ہیں، اسے 3 ٹائم دم کرنا پڑے گا اور میں آیا جایا کروں گا، کوئی مسئلے والی بات نہیں، انشاءاللہ یہ جلد بھلی چنگی ہو جائے گی۔ تو وہ عورت جھولی اٹھا کر میرے دعائیں دینے لگی اور میں نے اس سے کاغذ قلم مانگا تاکہ حساب کر دوں کہ کہیں کوئی جنات کا سایہ تعویذ کا معاملہ تو نہیں۔ میں بھی حساب کر کے فارغ ہوا کہ ایک دم اس خاتون کا ایک بیٹا اندر داخل ہوا اور مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پر ناگواری سے اتر آئی۔ وہ فوراً اپنی ماں کی طرف غصے سے دیکھ کر بولا کہ کمال امی، آپ آرام سے بیٹھی ہیں نہ؟ باجی کو تیار کیا اور آپ نے؟ میں باہر رکشہ لے کر آ گیا ہوں، ہمیں فوراً ہاسپٹل پہنچنا ہے، زیادہ دیر تک ہم اسے گھر نہیں رکھ سکتے، اسے پہلا دورہ پڑ چکا ہے اور اگر وہ بر وقت علاج نہ کروایا تو وہ صورتحال مزید بگڑ جائے گی۔ وہ خاتون جھنجھلا کر بولی کہ امام صاحب آگے ہیں اور اس کا علاج کر لیں، تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ امی ہوش کے ناخن لیں، پاگل کتے کا علاج تعویذ دھاگوں میں نہیں ہوتا، یہ تو ڈاکٹر اتنی بڑی بڑی ڈگریاں اٹھا کر اپنی کلینک کھول کر بیٹھے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ غلط ہیں؟ اگر اتنا ہی تعویذ دم کامیاب ہوتے تو دنیا میں پاگل کتے کے مریض کبھی اتنے بری کنڈیشن میں نہ مرتے بلکہ ایک شف اور وہ ٹھیک ہو جاتے۔ تو اس کی بات سن کر میں برہم ہو گیا اور اسے کہنے لگا کہ برخوردار، تم بہت ہی نادان ہو، تمہاری بہن پر کسی نے کالا جادو کر رکھا ہے، تم کہتے ہو کہ اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس ہے، تو جاؤ پھر کسی ڈاکٹر سے اس کا علاج کروا لو، اگر ٹھیک ہو گئی تو مجھے بتا دینا۔ تو وہ ایک دم بولا کہ ڈاکٹری علاج کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی، ایک دم گھمائی جائے اور مریض ٹھیک ہو جائے تو اس کو بھی ٹھیک ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ علاج فوراً فضول ہوتے ہیں۔ تو اس کی بات پر غصے سے اس خاتون کی طرف دیکھ کر بولا کہ انتہائی بے ادب ہے تمہارا بیٹا، سب سے پہلے تو اس کا علاج کی ضرورت ہے۔ وہ کچھ بولنے والا تھا کہ تبھی اس خاتون نے اسے ٹوکا مارا اور کہا کہ تم اندر جاؤ اور تم کوئی ضرورت نہیں فضول بات کرنے کی۔ پھر وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولیں کہ تم بھی ابھی تعلیم یافتہ ہو اور میرا تمہارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہ لڑکا غصے سے میری طرف دیکھتا ہوا اندر چلا گیا اور میں نے کہا کہ بہت پڑھنے لکھنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا دین کی طرف رجحان کم ہو جاتا ہے۔ تو وہ خاتون ایک دم سے بولی کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں امام صاحب، بس یہی نادان ہے اور آپ اس کی کسی بات پر برا مت منائیے گا۔ میری بیٹی کے بارے میں بتائیں کہ اسے کیا مسئلہ ہے اور آپ کس جادو کی بات کر رہے ہیں؟ حساب کیا تھا اس کی طرف بڑھا دیا اور کہا کہ تمہاری بیٹی پر کسی نے جادو کر رکھا ہے اور یہ کوئی عام جادو نہیں بلکہ کالا جادو ہے، اس کا توڑ بھی نہیں ہے، جب تک اس کا اثر رہے گا تمہاری بیٹی چارپائی پہ پڑی رہے گی۔ اپنی بیٹی کا فلوفار نوری علاج کروا اور یہ ڈاکٹر دوائیاں اسے مزید خراب کریں گی۔ اور وہ میری بات سن کر رونے لگی اور یہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ ایک دم اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ کیوں نہیں ٹھیک ہوگی، اللہ نے چاہا تو بہت جلد جلی پلی چنگی ہو جائے گی، لیکن جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتی اس کا رشتہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور وہ میری بات سن کر سر ہلانے لگی اور بولی کہ جیسے آپ کہیں ہم ویسے ہی کریں گے، بس آپ علاج کریں۔ اور میں نے کہا کہ میں تو اس کا علاج کروں گا لیکن شرط یہ ہے کہ ڈاکٹری دوائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک میرا علاج چلے گا ان دوائیوں سے اس کو دور رکھو۔ تاکہ اس خاتون نے فوراً ہی کہا کہ آپ بے فکر ہوں امام صاحب، ڈاکٹری علاج تو ہم کرواتے ہی نہیں، بس یہ کسی طرح ٹھیک ہو جائے۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بے فکر رہیں، یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر اس کے سرہانے بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھ دیا اور اس پر پھونکتا، لیکن جو ہی مغرب کی اذان کا ٹائم ہوا تو میں اٹھ گیا اور پھر اسے صبح
ہونے کے لیے کہہ دیا اور اس کے گھر سے نکل آیا اور ایک دم چاہ گھر جاؤں فوراً عائشہ سے بات کروں، لیکن پھر مسجد میں نماز رہ جانے کے خیال میں فوراً مسجد میں ہی چلا گیا۔ بار بار میرا دھیان بھٹک جاتا اور عائشہ کا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھومتا رہا، اور میں نے نماز ختم کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کچھ سمجھ نہ آئی اور کیا مانگوں۔ عائشہ کے جھوٹ سے دل انتہائی رنجیدہ سا ہو گیا۔ میری بیٹی عائشہ بھی مجھ سے اس طرح جھوٹ بول سکتی ہے؟ بھلا آخر بے غلط بیانی کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ مجھے بازار کا کہتی تو میں اسے منع نہ کرتا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ میں بہت زیادہ بازار جانے پر خوش نہیں ہوتا تھا، لیکن آخر اپنی ضروریات کے لیے انسان باہر تو نکلتا ہی ہے، اور میں کوئی بہت ہی روایت پرست قسم کا مولوی نہیں تھا، اور میں نے اپنی بیوی اور بیٹی کو ایک حد تک رہ کر آزاری سے دے رکھی تھی، اور میں نے اپنی بیوی کو کبھی بھی محلے میں جانے سے نہیں روکا اور نہ ہی کسی تقریب پر اپنی بیٹی کو منع کیا تھا، بلکہ میں تو خود کہتا تھا کہ محلے والوں کے ساتھ گھل مل کر رہو، اور کیونکہ ہم اپنے بہن بھائی تو بہت دور چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، یہی اب ہمارے بہن بھائی ہیں اور کل تمہارے مشکل وقت میں کام آئیں گے، لہٰذا محلے داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور اولین دین ہے۔ لیکن گھر سے باہر جانے میں خلاف ورز تھا۔ یہ بات میری بیٹی اور بیوی کو نہیں جانتی تھی کہ ان کو کون سی حدود ہیں اور جنہیں اس سے نہیں کرنا، لیکن اس کے باوجود آج اپنی بیٹی والے معاملے پر میں شدید الجھن کا شکار تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میں نے فٹافٹ دعا مانگی اور گھر کی طرف چل پڑا، اور گھر میں داخل ہوا تو دونوں ماں بیٹی کچن میں کھانا بنا رہی تھیں، تو میں بھی کچن میں چلا گیا اور مجھے دیکھتی عائشہ نے اپنے سر کو ڈھک لیا اور میری بیوی سکینہ فٹافٹ گرم گرم چپاتی ڈالنے لگی، اور کچن ہمارا کافی کھلا تھا، اس لیے ہم نے کچن میں ہی ایک طرف بیٹھنے کے لیے جگہ بنا رکھی تھی جہاں ہم سب مل کر کھانا کھاتے تھے، اور میں دری پر جا کر بیٹھ کر عائشہ نے میرے سامنے جگ بھر کر پانی کا رکھا اور فٹافٹ سالن اور پلیٹیں رکھنے لگی، اور میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ امی کوئی کام ہے تو بتا دیں۔ میری بیوی نے پلٹ کر دیکھا کہ عائشہ کی طرف دیکھا تو کہاں جا رہی ہو؟ مجھے کالج کا اسائنمنٹ تیار کرنی ہے، کل بھی کافی لیٹ ہو گئی۔ میری بیوی ایک دم سے بولی کہ پہلے کھانا کھا لو، آرام سے، اسائنمنٹ بعد میں تیار کر لینا، پہلے اکیلے کچن میں کہاں کھانے گرم کرتی رہو گی۔ اور ایک دم فرمانبرداری سے سر ہلاتے ہوئے میرے قریب آ کر بیٹھ کر بڑے غور سے بیوی اور بیٹی کی باتیں سن رہا تھا۔ ایک دم میری بیوی مجھ سے بولی کہ کیا بات ہے، سب خیر تو ہے؟ آج کافی چپ ہیں، اور میں اپنی بیوی کو انتہائی گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے سب ٹھیک ہے اب پتہ نہیں وہ میرے جواب سے مطمئن ہوئی، لیکن وہ خاموش ہو گئی اور اس نے تو روٹی اتاری اور پھر ہمارے ساتھ ہی وہ کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ اچانک کھانا کھاتے ہوئے میں نے عائشہ کی طرف دیکھا اور جلدی جلدی کھانا کھا رہی تھی۔ اسی طرح کھانا کھاتا دیکھ کر میری طرف بے چینی پہلے سے کئی زیادہ گنا بڑھ گئی، اور میں نے اس کی طرف چہرے پر نگاہ ڈالی اور صرف معصومیت کے علاوہ مجھے اور کوئی چیز دکھائی نہ دی، لیکن میری یہ معصوم بیٹی اب مجھ سے چیزیں چھپانے لگی تھی۔ اس پر میرا یہ دل ماننے کو تیار نہیں تھا، اور عائشہ جیسی نیک اور خوبصورت بیٹی غلط بیانی بھی کر سکتی ہے، اور یہی بات مجھے بے حد پریشان کر رہی تھی۔ میں شاید اپنی اس خاندان کا وہ واحد مرد تھا جس نے اپنی بیٹی کو مدرسے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول کالج کا بھی بھیجا، حالانکہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھانا انتہائی معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن میں اپنی خاندانی روایات سے بغاوت کرتے ہوئے نہ صرف وہ اسکول پڑھایا بلکہ کالج میں بھی ایڈمیشن خود کروا کے آیا۔ صبح وہ کالج جاتی اور شام کو حسب وعدہ کہ میرے باس مدرسے آتی تھی، اور جہاں وہ میرے ساتھ ہی درس تدریس کا سلسلہ جاری رکھے ہوئی تھی۔ اس کی وجہ سے محلے والوں نے اپنی بیٹیاں مدرسے بھیجنا شروع کر دی تھیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی، اور لوگ اپنی بیٹیوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے لیے بھی مائل ہوتے جا رہے تھے، اور کبھی کبھی میں اور عائشہ مدرسے ختم کرنے کے بعد ایک ساتھ ہی گھر کے لیے نکلتے، اور کبھی کبھی عائشہ مجھ سے پہلے گھر آ جاتی تھی کیونکہ اسے کالج کا کام کرنا ہوتا تھا۔ آج بھی وہ مجھ سے پہلے نکلی تھی اور یہ کہہ کر کہ میں گھر جا رہی ہوں، لیکن اب اسے بازار میں دیکھ کر میں سوچ رہا تھا کہ بیٹیوں پر اتنا بھی اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں اسے پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن بار بار میری زبان لڑکھڑا جاتی اور سوال میری زبان کی نوک پر آ کر ٹھہر جاتا، اور چپ چاپ عائشہ کو دیکھنے جا رہا تھا۔ تبھی وہ بھانپ گئی کہ ایک دم اس نے نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھا اور پھر نظریں چرا لیں۔
یہی وہ موقع تھا۔ مزید چپ کر کے بیٹھنا میرے لیے محال تھا، تو میں نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور انتہائی دوستانہ انداز میں اس سے پوچھا کہ آج مدرسے کے بعد وہ کہاں گئی تھی۔ تو اس سوال کے ساتھ میں نے اپنی نظروں کے چہرے پر گاڑ دی تھی، اور کیونکہ وہ جو اب اس سے زیادہ اس کا رد عمل جاننا چاہتا تھا۔ وہیں بات ہوئی کہ میرے سوال پر اس کا رنگ فقع ہو گیا اور ایک دم چونک گئی، اور اس کے چہرے پر بھی گھبراہٹ سی نمایاں ہو گئی، لیکن وہ فوراً ہی سنبھل گئی اور بولی کہ ابا میں تو سیدھا گھر ہی آئی تھی۔ اس کے باوجود جواب کے پہلے سے بات بڑے دعوے سے کہہ سکتا تھا، اور کم از کم میری بیٹی مجھ سے جھوٹ نہیں بولتی، لیکن اب اسے اس کے سامنے جھوٹ بولتا دیکھ کر میرا سارا دعویٰ زمین بوس گیا اور اس کے جواب پر دہل گیا، اور سب سے زیادہ مجھ سے لب و لہجے پر حیرانگی تھی، اور وہ اتنی صفائی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ یہ وہ عائشہ نہیں تھی جسے میں نے گود میں کھلا کر بڑا کیا، اور اب جو عائشہ میرے سامنے بیٹھی ہے، کم از کم میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے کمال ٹھوڑائی کے ساتھ جھوٹ بولے گی۔ اسے بات تو مجھ سے بالکل بھی اعتبار نہیں آ رہا تھا، اور وہ اتنے اطمینان اور اعتماد سے جھوٹ بولے گی۔ حیرانی ہی میں رہ گیا اور مجھے چپ لگ گئی، اور جبکہ میری بیوی میرے چہرے پر چھپائی سنجیدگی کو نوٹ کر رہی تھی، اور وہ ایک دم سے مجھ سے بولی کہ حاجی صاحب کیا آپ عائشہ کے ساتھ نہیں آئے؟ تو میں مجھ سے پہلے اپنی بیٹی پر جھوٹ پر دکھی ہو گیا، اور اب بیوی کی اس قدر لا علمی پر غصے آگ بگولا ہو گیا، اور میں نے اسے کھری سنا دیں۔ وہ ایک دم کھسیاتے ہوئے بولی کہ آپ لوگ کبھی ساتھ آتے ہیں اور کبھی الگ الگ، مجھے لگا کہ آج بھی آپ ساتھ آئے ہوں گے، اور میں نے اس لیے عائشہ کا کچھ پوچھا نہیں۔ تو ایک دم غصے سے بولا کہ پوچھا کرو نا، نظر رکھا کرو، تمہاری جوان جہاں بیٹی ہے اور تمہیں اس کے آنے جانے کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ باتیں تو بیٹی کو ماں کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ مجھے کچھ بتائیں گے کہ کیا ہوا؟ ایک دم عائشہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی، اور ویسے ہی ایک بات کر رہا تھا، ضروری نہیں کہ کچھ ہو تو زیر بحث بات دلائی جائے۔ میری بات سن کر میری بیوی الجھ سی گئی، اور جبکہ عائشہ کے چہرے پر فکر مندی سے آثار نمایاں تھے، اور میں خاموشی سے وہاں سے اٹھ گیا، اور لیکن میرے دل پر بے چینی اور گھبراہٹ بڑھ گئی۔ مجھے رہ کر بھی اپنی بیوی پر غصہ آنے لگا، لیکن ظاہر ہے بیٹی کے سامنے میں مزید بیوی سے بات نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں اس بات کی تہ تک جانا تھا ایک سٹیج پر عائشہ سے سختی میں نہیں، کیونکہ وہ جھوٹ تو بول رہی تھی، ایسا نہ ہو کہ وہ اتنی محتاط ہو جائے کہ میری سچ تک رسائی مشکل بن جائے۔ اس لیے میں نے خاموشی سے اس کے درمیان اٹھ جانا ہی مناسب بیوی سمجھا، اور اس کا کوئی حال تھا۔ وہ ایک سیدھی سادی گھریلو عورت تھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس سے بات کر کے معاملہ خراب ہو جائے، اس لیے چپ چاپ میں خود ہی سہتا رہا اور اپنے کمرے میں اٹھ کر ٹہلنے لگا، لیکن باہر سے گن بھی لے رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ کچھ سنبھال لے گی، اور اس کے بعد نماز پڑھی، اور یوں ہی عائشہ اس کی ماں وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو میں دوسرے کمرے میں اور فوراً الماری کی طرف گیا جہاں عائشہ اپنی عبایا کتابیں رکھتی تھی۔ وہیں اس نے وہ تھیلا بھی رکھا تھا جس میں اس نے بازار میں عائشہ کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ میں نے فوراً وہ تھیلا کھولا، اور خاکی رنگ کا پیکٹ پڑا ہوا تھا، اور میں نے تھیلا اسی جگہ رکھا اور دوبارہ دروازے کی طرف آیا، یہ جانچ کرنے کے لیے کہ وہ دونوں ابھی بھی نماز پڑھ رہی ہیں یا نہیں، کہیں عائشہ میرے کمرے میں آنے پر الرٹ نہ ہو گئی ہو۔ لیکن وہ نماز پڑھ رہی تھی، لیکن میں نے فوراً الماری کی طرف آیا اور میں نے محتاط سے وہ پیکٹ کھولا۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ چاندی کی پازیب پڑی ہوئی تھی، اور یہ یقیناً اس لڑکے نے دی تھی، کیونکہ اس کے چہرے پر عائشہ سے بات کرتے ہوئے وارفتگی نظر آ رہی تھی، اور وہ بے حیثیت مرد بہت سے چھپ رہ سکتی ہے۔ میں نے فٹافٹ پازیب خاکی لفافے میں ڈال کر پیکٹ کو اچھی طرح سے بند کیا، اور تھیلے کو دوبارہ سے اپنی جگہ سیٹ کر کے دبے قدموں چپکے سے کمرے سے نکلا، اور دوبارہ اپنے کمرے میں جا کر ٹہلنے لگا، اور دوبارہ عائشہ اس بار مزید کوئی سوال نہ کیا۔ البتہ ایک کام میں نے ضرور کیا کہ عائشہ کی نگرانی خود کرنے لگا تھا۔ میری نظریں ہر وقت عائشہ پر مرکوز ہوتی، اور اس کے بعد چھوٹی بات پر دھیان دینے لگا، اور بہت سارے معاملات میرے سامنے کھلتے چلے گئے۔ لیکن ایک ہفتے تک عائشہ بہت محتاط رہی، اور میرے ساتھ مدرسے آتی تو میرے ساتھ ہی مدرسے جاتی، لیکن ایک دن میں نے وہیں لڑکا اپنی گلی میں کونے میں کھڑا دیکھا تو میرے تن سے بدن میں آگ لگ گئی، اور عائشہ نے بھی یقیناً اسے دیکھ لیا تھا، اور تبھی وہ مجھ سے زیادہ تیزی سے وہاں سے گزری، حالانکہ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ عائشہ مجھ سے آگے ہو کر چلی، اور اس حرکت نے مجھے شک مزید پختہ کر دیا۔
میں نے اپنے قدم آہستہ کر کے تاکہ اس لڑکے پر نظر رکھ سکوں۔ وہ مسلسل عائشہ کو ہی دیکھ رہا تھا، لیکن عائشہ کے گھر اندر جاتے وہ فوراً وہاں سے چل دیا۔ میں کافی دیر تک گلی میں کھڑا رہا، لیکن گھر کے اندر داخل ہوا تو چونکہ ایک ہفتے سے میری نگرانی بہت سخت تھی، وہ خود ہی کالج عائشہ کو لے جاتا تو واپسی پر اسے آتا، مدرسے سے بھی میرے ساتھ ہی آتی جاتی، لیکن اس لیے شاید وہ یہ معلوم کرنے آ گیا کہ عائشہ اس سے کیوں نہیں مل رہی۔ یہ بات میں اپنی بیٹی متعلق سوچ رہا تھا، غموں سے میرا کمپٹیاں پھٹنے لگیں، اور آج وہ ہماری گلی تک آیا ہے اور کل خدا نخواستہ گھر تک نہ آ جائے۔ یہاں میری ایک عزت تھی، کیونکہ لوگ مولانا صرف سمجھتے ہی نہیں تھے، مانتے بھی تھے۔ مجھے اللہ والا بھی سمجھتے تھے اور دم درود کے لیے اکثر مجھ سے اپنے گھر کے اندر بھی لے جاتے اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے میرے پاس بھیجتے، لیکن اگر کبھی انہیں لوگوں کو یہ بھنک پڑ گئی اور میں اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت بھی صحیح نہیں کر پایا تو خدا جانے کیا سوچا ہوگا۔ میں سوچ میں پاگل ہونے لگا تھا۔